كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کے حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ نیکسپنا میں درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے بھلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اسی طرح قرآن حکیم میں یہ بھی فرمایا گیا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی دعوت دینے والا ہو. حاضرین محترم، آج 23 صفر المظفر ہے اور 25 صفر المظفر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یوم وصال ہے. آپ 13ویں صدی یا دوسرے اعتبار سے کہہ لیں 14ویں صدی کہ جس کا آغاز 1301 ہجری سے ہوتا ہے اور انجام 1399 پہ یا یوں کہہ لیں 1400 ہجری اس پہ ہو جاتا ہے. اس صدی کے مجدد الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کی 10 شوال المکرم 1272 ہجری کی ہے اور وصال 25 صفر المظفر 1345 ہجری ہے. آج کی گفتگو انہی کی بارگاہ میں اپنی طرف سے خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے
کہ جس دور میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، عیسوی سال کے اعتبار سے کہیں تو 1856 ہے۔ یہ وہ دور تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی حکومت تھی۔ اکثریت کے اعتبار سے کہیں تو ہندو اکثریت میں تھے، انگریز اور ہندو دونوں بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانا، کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتے۔ اور ان عیار قوموں کی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند، جس میں آپ اگر 1800 ہجری تک کا عرصہ لے لیں یا 1850 ہجری تک کا عرصہ لے لیں، صرف 2 ہی مکاتب فقہ پائے جاتے تھے۔ اولاً اہل سنت والجماعت، جنہیں عام معنوں میں اہل سنت کہتے ہیں، اور ثانیاً شیعہ، کہ جن کا آغاز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اختلاف کے بعد ہوا، ورنہ پہلے سب کچھ اہل سنت ہی ہے۔ تو یہ 2 طبقات اس وقت تک تھے۔ اس کے سوا تیسرا کوئی اور مسلک، کوئی اور مذہب اسلام کے نام لیواؤں میں نہیں تھا، مگر وہ عقیدہ جو حق پر مبنی تھا، حق پر مبنی ہے، اور جس کے ماننے والے واضح اکثریت میں ساری دنیا میں تھے اور آج بھی ہیں، تھے اور آج بھی ہیں، وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، وہ سب کے سب عقیدہ اہل سنت پر ہیں، عقیدہ اہل سنت پر ہیں۔ اس کے بعد اگر ان 4 مسالک کی بات کریں تو یہ فقہی مسالک ہیں، یہ فقہی مسالک ہیں، عقیدے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہرحال غلبہ تو عقیدہ اہل سنت کے ماننے والوں کا تھا، امراء سے لے کر مرادات تک سنت ہے، مگر پھر اسی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے انگریز نے چال چلی تاکہ مسلمانوں کی یہ قوت پارا پارا ہو، اور اس چال کے نتیجے میں فتنہ قادیانیت نے جنم لیا، فتنہ انکار حدیث نے جنم لیا۔ محمد بن عبد الوہاب جو سعودی عربیہ میں تھا، اور اس نے اس سرزمین پر اسلام کے عقائد حقہ ان کی نسبت بد زبانی کی، اور پھر انگریز نے ہی وہاں کا کام کیا۔ محمد بن عبد الوہاب ایک طرف اور سعود دوسری طرف، ریاستی اقتدار سعود کے پاس اور مذہبی طور پر شیخ محمد بن عبد الوہاب، اور پھر انگریز نے اسے استعمال کیا امت میں رکھنا ڈالنے کے لیے۔ بر صغیر میں
مولوی اسماعیل دہلوی اور سید احمد بریلوی جو محمد بن عبد الوہاب سے ملاقات کرنے والے تھے، ان کی شاگردی کرنے والے تھے سعودی عربیہ میں جا کر، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کتاب التوحید، اس کا ترجمہ اسے معنوی کہہ لیں مفہومی کہہ لیں، وہ اسماعیل دہلوی نے کیا تقویت الایمان کے نام سے، اور اس کے ذریعے امت میں رخنہ اندازی کی۔ وہابیت نے جنم لیا، دیوبندیت نے جنم لیا، یہ فطرہ قادیانیت، فطرہ انکار حدیث، فطرہ وہابیت، فطرہ دیوبندیت، اس طرح کی نظریاتی تحریکیں انگریز کی گود میں پلی، انگریز کی گود میں پلی، اور ان سب کو انگریز کی عملاً سرپرستی حاصل ہے۔ انگریز کا مقصد اپنے انجام کو پہنچا، امت مسلمہ جو متحد تھی عقیدہ حقہ پر، ان کے اندر خلفشار آ گئے، امت پارا پارا ہوئی۔ پھر انگریز نے وہابیت پر مشتمل، وہابیت کے ماننے والے، دیوبندیت کے ماننے والے علماء جو ان کے کارندے ہوتے اور انگریز کی سازش کے مطابق فطرہ گری کرنے والے ہوتے، انگریز حکمران انہیں شمس العلماء کا خطاب دیتے، شمس العلماء کا خطاب دیتے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ پتہ نہیں کتنا بڑا صاحب علم ہے، مگر کہ مقصد شرانگیزی تھی۔ انگریز نے شرانگیزی کی، اور ایسے حالات میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت میں آنے والی یہ رخنہ اندازی، عقائد میں آنے والا وہ بدعقیدی کا سیلاب اس کے سامنے بند باندھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ہاں بہت سے مسائل میں شدت پائی جاتی ہے، ان کی وہ شدت اس صدی کے حالات، اس صدی کے حالات اس کا تقاضا۔ اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی اس زمانے میں وہ شدت اختیار نہ کرتے، وہ شدت اختیار نہ کرتے، تو شاید بدعقیدگی کا وہ سیلاب اتنی تیزی سے آگے بڑھتا کہ آج وہ اکثریت میں ہوتے۔ یہ انہی کی محنتوں کا ثمر ہے، انہیں کی علمی ثقافت کا ثمر ہے، انہیں کی تبحر علمی کا ثمر ہے، انہیں کی عشق رسالت نام کا ثمر ہے کہ آپ نے اس دور میں عقیدہ حقہ کی پاسبانی کی، عقیدہ حقہ کی پاسبانی کی، اور ہر وہ فتنہ جو ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کو کم کرنے کے لیے پیدا ہوا، آپ کی ذات اقدس کو متنازع کرنے کے اعتبار سے جنم لینے والا ہوا، آپ نے علمی سطح پر کام کیا پورے دلائل کے ساتھ، اور یوں کم و بیش 1000 کتب، 1000 کتب اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ ترجمان آپ کا ترجمہ یا 12 جلدوں پر مشتمل لاکھوں مسائل کا حل اس میں دے دیا، اور اسے گویا پیڈیا بنا، جو اعلیٰ حضرت کی وہ خدمات قیامت تک کے لیے بلائی نہیں جا سکے، جو آپ نے
بر صغیر پاک و ہند میں اہل ایمان کے عقیدہ کے تحفظ کے لیے کی تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ یہ بطل جلیل 4 سال کا ہوا، قرآن پاک ناظرہ پڑھ چکے تھے۔ 6 سال عمر ہوئی تو سورہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر پہلی تقریر منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کی۔ 8 سال عمر ہوئی تو ہدایت النحو، علم نحو کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھ دی۔ عمر 13 سال ہوئی تو تمام علوم شریعہ متداولہ ان کی تکمیل ہو چکی تھی۔ اور جس روز شہادت فراق حاصل کی، پہلے ہی دن آپ کے پاس ایک فتویٰ آیا جو رضاعت سے متعلق تھا۔ آپ کے والد گرامی نے انہیں اجازت دی کہ آپ اس کا جواب لکھیں، مسند افتاء پر آپ کو بٹھا دیں۔ 13 سال کی عمر میں اس بطل جلیل نے پہلا فتویٰ دیا۔ پھر 1878 میں حضرت شاہ آل رسول ماہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست حق پرست پر بیعت کی، اور آپ نے 4 سلاسل طریقت، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور آگے سہروردیہ، ان میں آپ کو اجازت خلافت دی۔ اور آپ کے شیخ طریقت نے اعلیٰ حضرت کی نسبت اپنے اعتماد، اپنے وصول اور ان کی تبحر علمی، اعمال میں صالحیت، ان تمام خصوصیات کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو عطا کر رکھی تھی، سید آل رسول نے یہ کہا کہ آج وہ فکر میرے دل سے دور ہو گئی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ روز قیامت مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا الہی میں تیرے لیے احمد رضا کو لایا، میں تیرے لیے احمد رضا کو لایا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی۔ اور پھر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 1878 میں والدین کے ہمراہ گئے تھے۔ ایک روز نماز مغرب کے بعد مقام ابراہیم پر جب کہ آپ کو نفل ادا کر رہے تھے، نماز کے بعد فقہ شافعی کے عظیم امام حضرت حسین بن صالح، جن کا آپ سے پہلے کوئی تعارف نہیں تھا، وہ آئے، ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی پیشانی کو تھاما، ہاتھ رکھا اور فرمایا بے شک اس پیشانی سے اللہ کا نور دیکھتا ہوں، اس پیشانی سے اللہ کا نور دیکھتا ہوں۔ پھر اپنے ساتھ لے گئے اور صحاح ستہ حدیث کی جو ام الکتب ہے ان کی سرد انہیں عطا کی، جو 11 واسطوں کے ساتھ اس امام بخاری تک جا پہنچتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ 1905 میں حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول کے لیے حاضر ہوئے، تو وہاں پر جو تکفیری سلسلہ محمد بن عبد الوہاب نے شروع کر رکھا تھا اور اس فطرے کا وہاں پر بہت زور تھا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں حسام الحرمین کے نام سے وہ کتاب لکھی جو گستاخان رسول کے لیے اس وقت سے لے کے آج تک ایک لہراتے ہوئے کوڑے کی مانند ہے، لہراتے ہوئے کوڑے کی مانند۔
اور اسی دوران آپ نے الدعوۃ المکیہ لکھی جو مسئلہ علم غیب پر ہے، اور آپ کے اس کے رسالت ماں کی بات کریں، اس کے رسالت ماں کی بات کریں تو آپ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے دل کو چیر کر دو ٹکڑے کیا جائے تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا پاؤ گے۔ اور آپ کے فتاوی جات، آپ کی تصانیف وہ ساری کی ساری اس کے رسالت ماں، اس کے رسالت ماں میں اس طرح گندی ہوئی ہے کہ قدم قدم پر قارئین کو اس کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ بزبان حال یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کوئی شک نہیں اپنے زمانے میں امام احمد رضا خان سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہوگا۔ آپ خود کہتے ہیں جان ہے اس کے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، یعنی ہر آنے والے دن میں اس کے مصطفیٰ بڑھتا رہے۔ جان ہے اس کے مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو درد کا بتا ناز دوا اٹھائے کیوں۔ جب اس کے رسالت ماں میں یہ کہہ یہ مستی اور یہ سرور ہے تو اس کے لیے کسی اور دوا لینے کی حاجت کیا، اور کسی حالت کیا ہے؟ آپ نے فطرہ قادیانیت کا، فطرہ وہابیت کا، فطرہ دیوبندیت کا، فطرہ نیچریت کا اسی مضبوطی کے ساتھ رد کیا کہ جس کا جواب پھر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 علوم میں آپ کو ملکہ عطا کر رکھا تھا، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، فقہ ہو، اصول فقہ ہو، علم کلام ہو، فلسفہ ہو، منطق ہو، ریاضی ہو، علم فلکیات ہو، علم تصوف ہو، علم توقیت ہو، اور غرض 50 مختلف علوم دے رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ریاضی دان تھا، اس سے کوئی مسئلہ تھا، مسئلہ درپیش ہوا، بہت سے ریاضی دانوں سے ملا، چلتے پڑھتے سرزمین بر صغیر میں آ گیا۔ کسی نے کہا کہ جاؤ امام احمد رضا کے پاس، ممکن ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں۔ اس ریاضی دان نے سوچا وہ مولوی، میں تو خود پی ایچ ڈی ہوں ریاضی میں اور بہت سے ماہرین سے میں نے اس پر رہنمائی لی ہے، کوئی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکا، وہ مولوی کیا کرے گا؟ مگر کسی نے کہا، وہ جا پہنچا، اعلیٰ حضرت کے پاس آیا، اپنا مسئلہ سامنے رکھا، بغیر کسی تردد کے اعلیٰ حضرت نے فوراً سوال لیا، قلم لیا، اس پورے سوال کو حل کر کے سامنے رکھ دیا کہ یہ وہ ریاضی دان، وہ محقق کے حساب، وہ حیران و ششدر رہ گیا کہ میں اپنے آپ کو ریاضی کا اس قدر ماہر سمجھتا ہوں، اور یہ مسجد کے مصلے پر بیٹھنے والا اور مدرسے کی مسجد پر بیٹھنے والا مجھ سے کہیں بڑھ کر ریاضی کو جاننے والا۔ یہ دسترس اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر رکھی تھی، سو جس سمجھ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا کر رکھا تھا، جو اس میں ثقافت عطا کر رکھی تھی، اس کے رسالت آپ کا جو فیض عطا کر رکھا تھا، اس کے ڈنکے بجتے گئے۔ آپ خود اپنے ایک نعتیہ کلام میں لکھتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اور میں بارے دیگر یہ کہنے والا ہوں گا کہ یاد رکھ لیں، اعلیٰ حضرت اللہ رب العزت کا اور
اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے اہل ایمان پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اس صدی میں آپ نہ ہوتے تو جس سلامتی کے ساتھ عقیدہ حقہ، عقیدہ اہل سنت ہمارے پاس پہنچا ہے، شاید وہ چیز ہمارے پاس آج نہ رہتی۔ اور اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مسلک کا ترا امتیاز ہے، اس کا افتخار ہے، اس کی خیرات جس طرح انہوں نے تقسیم کی وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کی شاعری کو لے لیں تو آپ کے سب اشعار وہ اللہ کی توحید پر ہو، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت پر مشتمل ہو، ہر سطح پر قرآن و سنت کی شعری زبان میں تفسیر نظر آتے ہیں۔ وہی پیغام حق جو رب قدوس نے اپنے قرآن میں دیا، اللہ کے رسول نے اپنے حدیث کے ذریعے دیا، اسی کی اشعار کی زبان میں تفسیر آپ کے وہ اشعار نظر آتے ہیں، وہ ہدایت کی بخشش ہو اور دیگر آپ کے کتب ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی اردو بولنے والے ہیں، اس سلام کو وہ کبھی بھول نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آج جسے اٹھ گئے غنی کر دیا، اس کرم کی عبادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ سب فیضان ہے اعلیٰ حضرت کا کہ آج بر صغیر پاک و ہند ہی نہیں بلکہ عالم عرب میں بھی عقیدہ حق اہل سنت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک بھی رہا ہے، اور اس کے محافظین بھی آج آپ کو نظر آتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔